رات کے 2 بجے تھے، لاہور سو گیا تھا۔ ایک پرانی گلی دھند سے گری ہوئی اور ایک آدمی اسلم سانس لینے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انہیلر تھا اور آنکھوں میں ڈر۔ اس کا دل کہہ رہا تھا، کیا میں کبھی سانس بھی لے پاؤں گا؟ اسلم ایک فیکٹری میں چمنیوں کے نیچے مزدوری کرتا تھا اور انہی چمنیوں کے دھوئیں میں سانس لیتا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہی دھواں اس کی زندگی کھا جائے گا۔ ایک دن ڈاکٹر نے کہا، اسلم تمہیں لنگ کینسر ہے۔ اس وقت اسلم نے کچھ نہیں کہا، بس چپ رہا، اور اس کی آنکھوں میں وہ سوال تھا جو ہر مزدور کے دل میں چھپا ہوا ہے، میں تو صرف روزی کما رہا تھا، مجھے موت کس بات کی مل گئی؟ دوستو، اسلم کی کہانی کوئی فلم نہیں، ایک حقیقت ہے۔ ایسی ہزاروں کہانیاں ہر دن پاکستان کے شہروں میں لکھی جا رہی ہیں۔ لاہور، فیصل آباد، شیخو پورہ، سب کے آسمان میں اب نیلا رنگ کم اور کالا دھواں زیادہ ہے۔ 2024 میں لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 470 تک چلا گیا، مطلب اس ہوا میں سانس لینا بھی زہر لینے کے مترادف ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق صرف لاہور میں تقریباً 9% پولوشن انڈسٹریز سے آتی ہے۔ یہ فیکٹریز لو کوالٹی فیول جلاتی ہیں، کاربن، سلفر اور ہیوی چمنیوں سے نکلتا دھواں۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان کی شوگر سیکٹر کا تقریباً 40 سے 45% حصہ پولیٹیکل فیملیز کے پاس ہے۔ جہانگیر ترین کی ملز، چودھری مونس الہی کی ملز، یہ سر فہرست ہیں۔ چودھری مونس الہی اور ان کی فیملی کے بزنسز بے شمار فیکٹریز، اسی طرح ایم این اے، ایم پی ایس، یہ سب فیکٹریز کے مالک ہیں۔ مطلب یہ کہ انوائرمنٹ کی پالیسی جو بناتے ہیں ان میں سے آدھے جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں اور انہی کی یہ فیکٹریز ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان فیکٹریز کے اوپر ریگولیشنز کس طریقے سے عائد ہو سکتی ہے جب مالکان خود ہی اپنے اوپر ریگولیشنز لگانا چاہ رہے ہوں۔ تو ان لوگوں کو، ان فیکٹریز کے مالکان کو کروڑوں اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو انوائرمنٹ فرینڈلی فیکٹریز لگانے کے لیے پیسہ دیا گیا، جو کہ انہوں نے ہڑپ کر لیا بجائے اس کے کہ وہ امپلیمنٹ کیے جاتے۔ برائے نام بظاہری طور پر انہوں نے کچھ اکوپمنٹ لگایا چمنیوں کے اوپر اور ظاہر کیا کہ جی ہم کاربن امیشن کو روک رہے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک تو یہ فیکٹریز دھواں نکال رہی ہیں، کاربن امیشن بے پناہ نکال رہی ہیں، جس کی وجہ سے سموگ ہو رہی ہے، اور اس بات کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے، ٹرکوں کی چیک کیے جا رہے ہیں، کاربن امیشنز کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ان کے کہ یہ زیادہ امیشنز تو نہیں نکال رہے۔ در حقیقت جو ہے اصل دھواں تو فیکٹریز نکال رہی ہیں، جس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ ایون کہ میڈیا کے اوپر بھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ کاربن امیشنز جس کی وجہ سے ہماری دنیا کی بربادی ہو رہی ہے، ہمارے ملک کی بربادی ہو رہی ہے، اس کی روک تھام کرنے والے بھی وہی ہیں جو اصل میں اس کو پھیلا رہے ہیں۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ 96% انڈسٹریز امیشنز کنٹرول سسٹم لگائے ہوئے ہیں، مطلب 96% انڈسٹریز میں امیشن کنٹرول سسٹم لگایا ہوا ہے جس کی مدد سے یہ امیشنز کنٹرول کی جاتی ہے، کاربن کی خاص طور پر۔ لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہی بتاتی ہیں۔ مانیٹرنگ سسٹم ہی فیک لگے ہوئے ہیں، کیمرز آف ہیں اور پیسہ فائلوں میں دبا دیا جاتا ہے، یعنی سسٹم چل رہا ہے لیکن صاف ہوا رکی ہوئی ہے۔ ورلڈ بینک نے 2025 میں پنجاب کے لیے $300 ملین کا لون اپروو کیا سموک کے کنٹرول کے لیے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا پیسہ ہوا صاف کر سکتا ہے؟ جب سسٹم کے اندر موجود لوگ ہی گندے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی گندے سسٹم کی وجہ سے اسلم جیسے غریب اور معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، وہ خاموشی سے مر جاتے ہیں بنا کسی ہیڈ لائن کے۔ اس کے بعد صرف ایک یاد رہ جاتی ہے کہ کوئی اسلم نامی شخص بھی موجود تھا اس دنیا میں۔ اسلم کا 12 سالہ بچہ یتیم ہو گیا، اب اس کی پرورش کون کرے گا؟ اب اس کی تعلیم کے اخراجات کون اٹھائے گا؟ اس کا گھر کیسے چلے گا؟ لیکن بہرحال یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو غلطی اسلم کی ہے کہ وہ اس ملک میں پیدا ہو گیا اور اس گندی ہوا میں سانس لے رہا ہے، تو قصوروار تو صرف اسلم ہے۔ اس وجہ سے اسلم کے بچے ہی سفر کریں گے، اسلم کا 12 سالہ بچہ ہی در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا۔ کچھ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹریز کی امیشنز تھرڈ پارٹی آڈر سے چیک کریں، چیک کروائی جائے، ریئل ٹائم ڈیٹا پبلک ویب سائٹ پہ ڈالا جائے تاکہ مانیٹر ہو سکے کہ کون سی فیکٹری، کون سی مل جو ہے وہ زیادہ امیشنز نکال رہی ہے اور اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اس سسٹم کو لگانے کے لیے تیار نہیں۔ تاہم ایک چیز ضرور ہوئی ہے، اس سارے معاملے کے لیے، اس ٹیسٹنگ کے لیے، اس لیب کے سسٹم کو بنانے کے لیے، اس مانیٹرنگ سسٹم کو بنانے کے لیے لاکھوں ڈالر جو ہے ہماری گورنمنٹ لے چکی ہے فورن ملک سے، باہر بیرون ممالک سے، تاکہ اس امیشن کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ پیسے آ بھی گئے، فیکٹری مالکان کو یہ پیسہ دیا بھی گیا، لیکن انہوں نے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا، وہ پیسہ انہوں نے اپنی عیاشی کی نظر کر دیا۔
اب بقول مریم نواز کے اور اس گورنمنٹ کے پنجاب کی کہ یہ سارے اقدامات کر دیے گئے ہیں، سب سیفٹی اور گارڈ ریلز انسٹال کر دیے گئے ہیں تاکہ کاربن امیشن کو کنٹرول کیا جائے اور سموک ختم ہو جائے گی، لیکن در حقیقت ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ اگر ہوا ہوتا، اگر یہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہوتی سموک کو کنٹرول کرنے کے لیے، فیکٹری کے اوپر پراپر کاربن امیشن کا نظام انسٹال کیا گیا ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ تو فرق پڑ جاتا۔ ابھی سٹارٹ ہے سردیوں کا، اور سموک پچھلے سال سے اس سال اور زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہوتی تو کچھ تو بہتری آئی ہوتی، لیکن یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ رزلٹ آپ کے سامنے ہے، کسی کو فیکٹری میں جا کر چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سسٹم انسٹال ہوئے ہیں یا نہیں انسٹال ہوئے ہوئے۔ اگر ہوئے ہوئے تو بہتری آپ کو خود نظر آ رہی ہوتی۔ فیصل آباد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میچ ہو رہا تھا، میچ تو نظر آ ہی نہیں رہا تھا، نہ گیند نظر آ رہی تھی، نہ کراؤڈ نظر آ رہا تھا، بس کالا دھواں ہی نظر آ رہا تھا، حالانکہ جدید ترین کیمرز بھی استعمال کیے جاتے ہیں اس میں۔ WHO کے مطابق پاکستان میں تقریباً 1,28,000 لوگ ہر سال گندی ہوا کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے اگر آپ دنیا کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں۔ پچھلے 5 سالوں میں 30% سے بھی زیادہ کا اضافہ لنگ کینسر کے کیسز میں ہو چکا ہے اس سموک کی وجہ سے، اور سب سے زیادہ افیکٹڈ شہر لاہور ہے، دوسرے نمبر پر فیصل آباد۔ سموک سے صرف ایسا نہیں ہے کہ غریب مارے جائیں گے، یہ امیر لوگ یا ایلیٹ کلاس اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ سموک ان کو افیکٹ نہیں کرے گی تو یہ ان کی بھول ہے۔ یہ جتنا بھی ایسیز کے اندر رہ رہے ایئر فلٹریشن پلانٹس جو ہیں اپنے گھروں کے اندر لگا لیں، اپنی گاڑیوں کے اندر جو آلریڈی ان کی انسٹالڈ ہوتے ہیں، لیکن ایونچولی جو ہے اٹ ول گیٹ ٹو دیم، اور ہمیں جو ہے اپنے بچوں کے لیے ہوا کو صاف کرنا ہوگا۔ جس طرح سے ہم اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی چھوڑ کے جاتے ہیں، گھر چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی ہم اپنے آنے والی نسل کو ٹرانسفر کرتے ہیں، تو کیا ہم یہ گندی ہوا اپنے بچوں کو دیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اگر اس گندی ہوا میں ان کے کروڑوں اربوں روپیہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑا ہے، کام آ سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہ رہیں کہ اس کو استعمال بھی کر سکیں۔ آپ کو یہ سوچنا ہوگا، جیسے آپ یہ سوچتے ہو کہ بچی کی تعلیم کے لیے، اس کی شادی کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، رکھنا ہے، سیونگ رکھنی ہے بچے کے مستقبل کے لیے، ویسے ہی آپ کو اس ہوا کو صاف ستھرا رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ ہوا صاف نہیں ہوگی تو ان پیسوں کا، ان فیوچر کا، اس تعلیم کا جو آپ بچے کے لیے کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، کروڑ روپیہ بھی کچھ کیسز میں خرچ ہو جاتا ہے تعلیم پر، وہ تعلیم ضائع ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس صحت ہی نہیں ہے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ آپ امید رکھنا چھوڑ دیں یا مت سوچیں ایسا کہ یہ میڈیا ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرے گا، کیونکہ انہوں نے نہیں کرنا، کیونکہ یہ خود مالکان ہے۔ اس وجہ سے یہ نہ ہائی لائٹ ہوتا ہے نہ بتایا جاتا ہے۔ ہمیں ان فیکٹریز کے مالکان سے جواب لینا ہے، اور ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اسپیسیفکلی ان فیکٹریز کے لیے، نہ کہ ان ٹرک ڈرائیورز کو کہ جگہ جگہ ان بیچاروں کو روکا جاتا ہے کہ یہ تمہارے ٹرک میں سے یہ دھواں نکل رہا ہے۔ غریب کو تو رگڑا دینا عام سی بات ہے اس ملک کے اندر، خاص طور پر پنجاب کے اندر تو مارا ماری چل رہی ہے اگر غریب کوئی بات بھی کر دے۔ میں جو بول رہا ہوں، میرے بولنے کے اوپر مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ اتنا سچ بولنا میرے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن میں چپ نہیں رہوں گا، میں بولتا رہوں گا، چاہے میرا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو جائے۔ یہ میسج آگے سے آگے جائے گا تو بہتر ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں باتیں ٹھیک کر رہا ہوں تو یو شوڈ کمنٹ اور آپ اس کو شیئر کریں۔